نیلم، رمضان المبارک کا مہینہ، آہا کیا مزیدار چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے گھوم گھوم کے کھانے میں. بالکل. یہ آپ نے کہا کہ بڑے مزیدار، تو کیا ماہ رمضان کے لیے کوئی آپ نے ٹائم ٹیبل یا کوئی تیاری الگ سے کی ہے یا نہیں؟ ہم دونوں نے. جی ٹائم ٹیبل کیا تیار کرنا ہے؟ ہر سال تو رمضان المبارک آتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ مطلب پتہ ہی ہے نا کیا کرنا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، سحری کھانا ہے، روزہ رکھنا ہے، سونا ہے، یعنی اٹھنا ہے. آپ دونوں کی یہی سوچ ہے؟ سوچ نہیں ہے، یہی ہمارا کلچر ہے. یعنی یہی کلچر رہا ہے. جی ہر سال ہم لوگ یہی کرتے ہیں. نہیں پریپریشنز ہوتی ہے، آئی تھنک ہاں پریپریشن ہوتی ہے، کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کیا بنے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں اس میں کہ کیا صحیح کرنا چاہیے اور کیا نہیں. مطلب رمضان المبارک کے لیے آپ بتائیں گے کیا تیاری کرنا ہے، اور کیا اس کے لیے بھی تیاری کرنا ہے. پریپریشن ہونا چاہیے، یعنی بلکہ ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کے ٹائم ٹیبل. خداوند عالم نے ماہ رمضان کا ٹائم ٹیبل بنا کے بھیجا ہے. مطلب شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اور بہت سے ناظرین اکرام کو پتہ ہوگا، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں جن کو نہیں پتہ ہوگا. ہم کو ایسا لگ رہا تھا چاند نکلے اور روزہ رکھنا شروع کر دیں. نہیں، یہی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اور بہت سے رسمیں ادا کرتے ہیں نا، اسی طرح سے ماہ سیام کو بھی ماہ رمضان آ گیا اور افطاری ہوگی، دوسرے کے یہاں جائیں گے اور دوسروں کو بلائیں گے اور بیٹھیں گے اور عید کی تیاریاں کریں گے اور کئی طرح کی جو ہے وہ شربت بنائیں گے اور ڈشیں بنیں گی اور وہ دن بھر پکے گا اور مزہ آتا ہے. مولانا صاحب یہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے. میں عرض کروں، خداوند عالم نے ماہ رمضان کو بہار قرآن قرار دیا ہے. قرآن جیسے ہر چیز کی بہار ہے نا، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. یعنی کیا؟ خداوند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے روحانی غذاؤں کا سفرہ اور دسترخوان خود سجایا ہے. ہم کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پہ بھی دیکھا جائے تو کافی چیزیں اویلیبل رہتی ہے، دونوں طرح کی. یعنی یہ تو برکت ماہ رمضان ہے جس کو ہم روزہ دار سفرے ماہ رمضان پر مختلف غذاؤں کی شکل میں افطار اور ڈشوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، مگر روحانی غذاؤں کو نہیں دیکھتے جن کو خداوند عالم نے قرار دیا ہے. اچھا اللہ نے کیا ٹائم ٹیبل بنایا، یعنی کیا اس کے لیے کیا نظام بنایا ہے کہ انسان کو ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں خداوند عالم نے شروع سے آپ دیکھ لیجیے صبح کے وقت سے جس وقت آپ نے نماز صبح سے پہلے سحر کیا نا، اسی وقت آپ کو ایک دستور دے دیا کہ سحر کے بعد آپ آؤ دعائے سحر پڑھ لیجئے. جی دعائے سحر اگر آپ واقعی دعائے سحر معنی سمجھ کے پڑھیں تو اتنی لذت محسوس ہوگی کہ اتنی لذت آپ کو سحر کرنے میں نہیں محسوس ہوئی. یعنی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے. اوکے. دعائے سحری کی بات نہیں کر رہا ہوں ماہ رمضان کی، بلکہ تمام دعاؤں کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ دعائے ابو حمزہ شمالی لے لیجئے. دعائے ابو حمزہ شمالی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب ابو حمزہ شمالی کو تعلیم فرمایا ہے، اخلاق کا ایسا مرقع ہے کہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اچھا کیسے مناجات کرنا چاہیے خداوند. پوری پڑھنے کے بعد تھوڑا بھی میں پڑھ سکتا ہوں؟ میں یہ ایک سوال پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دعا ہے اب لے کے بیٹھو تو. میں اپنے گھر کا ایک تجربہ بتاؤں. میرے گھر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کبھی دعائے ابو حمزہ شمالی پوری نہیں پڑھی تھی، ایک ٹکڑا پڑھا تھا. مگر پچھلے سال لاک ڈاؤن جو ہوا اس میں پڑھی، تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ جب پڑھی تو انہوں نے پورا پڑھ لیا. پوری دعا ابو حمزہ شمالی ایک بیٹھک میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں جو ہے وہ پوری ہو گئی. کہا زندگی میں پہلی بار پوری دعائے حمزہ شمالی پڑھی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھی اور احساس بھی نہیں ہوا. کہا یہ پہلی بار. پھر اس کے بعد ماہ رمضان 5 یا 6 مرتبہ دعائے ابو حمزہ شمالی مکمل ایک نشست میں پڑھ کے ختم کر دی. پر یہ ضروری ہے ایسا کیا کہ تھوڑا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ ٹائم ٹیبل کیا ہے، نظام کیا ہے. جی بالکل. تو پہلے تو یہ آپ دعائے سحر یہ کر لیجئے. اس کے بعد جو وہ آپ نماز شب پڑھیے، نماز فجر، اس کے بعد تعقیبات ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کو جو ہے وہ تعقیبات زیادہ نہیں پڑھنا ہے تو سو جائیں، مگر پھر تلاوت قرآن. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے دن کی دعائیں ہیں، روزانہ کی دعا ہے. روزانہ کی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ عصر کے وقت آئیں، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت
رات میں مغرب کے بعد دعا افتتاح پڑھیے. اتنی ساری دعائیں پڑھتے رہے دن میں. اس کے بعد یہ تو ایسی جو دعائیں ہیں جو معمول کی دعائیں ہیں. آپ سید ابن طاؤس کے اقبال کتاب اس کو دیکھیے, اس میں شبوں میں مختلف نمازوں کا دستور دیا گیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, جو روزانہ 20 رکعت نماز اول رمضان سے لے کے 20 رمضان تک, پھر 21 رمضان سے لے کے 30 رمضان کی 30 رکعت نماز ہے, جو 1000 رکعت نماز پورے ماہ رمضان میں ہو جاتی ہے, جسے ہمیں پڑھنا چاہیے, جس کو ہم لوگ نہیں پڑھتے. یہ اللہ نے بنایا نظام. نہیں, اور یہ تو چلیے دعاؤں کا نظام ہو گیا ہے نا نیلم, اور یہ کمفرٹیبل ہے, کسی کے پاس ٹائم ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اور کیا رہے گا, ہم دونوں کا ہی سوال ہے. میں ایک بات عرض کروں, دوسری بات عرض کرنے سے پہلے, کہ ہم سب کو کم سے کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ 12 مہینے میں ماہ سیام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. جی بالکل. تو ہم کو اس ماہ سیام کو صرف کھانے پینے میں ہی نہیں گزار دینا چاہیے, اور سونے میں, کھانے پینے اور سونے میں. کھانے پینے میں تو ہم سارا مہینہ گزارتے, سارے سال پورا گزارتے. ہم رمضان سے پہلے لسٹ بناتے ہیں, یہ چٹنی بنانی ہے, یہ لانا ہے, چیز اور لانا ہے. ہم اب اتنی فضیلت والا کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتیں, ماہ رمضان کے دن, ماہ رمضان کی ساعات, ماہ رمضان کے لمحے دوسرے کسی بھی دن اور رات اور لمحوں کے برابر نہیں کر سکتے. یعنی سب سے افضل, اتنی زیادہ. اور جو چھوٹا سا بھی عمل کرے گا ماہ رمضان میں, اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے معاذ اللہ خدا نخواستہ, تو اسی طرح سے اس کو بڑا عذاب بھی ملتا ہے. تو ہمیں جو خدا نے دعاؤں کا اور مناجات کا نظام ماہ رمضان میں صبح سے لے کر کے عشاء کی نماز تک, اور پھر رات میں قرار دیا ہے, ان کو اپنی مادی غذاؤں کے ساتھ قرار دینا چاہیے, تاکہ روحانی اور مادی غذا دونوں مل کر کے ماہ رمضان کی برکت مکمل ہو سکے. بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے, اس بار پوری کوشش کریں گے. تو ساجد, یہاں ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ چرچا ٹائم میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان سیلف چیک. تو جہاں جس طرح مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جیسے ہم ہمارے لائف کے گولز کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, ماہ رمضان کے لیے بھی ہمیں پریپریشن ہر چیز کے لیے پریپریشن ہوتی ہے, رائٹ. جی, تو جہاں پریپریشن ہے وہیں کمپٹیشن بھی آتا ہی ہے, اور وہ تو آئے گا ہی, ظاہر سی بات ہے. جی, تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے, دعائیں پڑھنی ہے, ساتھ ہی کئی سارے اعمال ہیں وہ کرنا ہے. تو مولانا صاحب, ایک اور چیز ہے جو بہت ہی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ ہم کرتے ہر چیز ہے, لیکن پھر وہ چیز کو ہم بتاتے بھی زیادہ ہیں. جیسے کہ رمضان جب ختم ہونے لگتا ہے تو ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ساجد کتنے قرآن مکمل کیے تم نے, کمپٹیشن جیسا, مطلب دیکھیں میں عرض کروں, کمپٹیشن کوئی بری چیز نہیں ہے. جی, کمپٹیشن اچھی چیز ہے, لیکن مقصد اور غرض کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مقصد اور کس غرض کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں. یعنی کسی کو موٹیویٹ کرنے آپ کر رہے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے کہ آپ اپنے شخصیت اور پرسنالٹی کا تاثر کسی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ جو آپ نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے اور وہ بتانا چاہے. اس میں کمپٹیشن, دینی معاملات میں کمپٹیشن کرنا بری بات نہیں ہے. مثلا خدا نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھو نیکی کے لیے, دعوت دو, دوڑو بھائی. وسارعوا الی مغفرۃ, یعنی جلدی کرو, سبقت حاصل کرو. یہ تو خدا نے کہا ہے کمپٹیشن, یعنی مگر مقصد کیا ہے, دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن اور دین کے معاملات میں کمپٹیشن فرق ہے. دنیا کا کمپٹیشن کیا ہوتا ہے, آگے نکلنا, مال دنیا جمع کرنا, شہرت حاصل کرنا, یہ سب ساری چیزیں ہیں. دین کے معاملے میں کیا, رضا پروردگار سب سے زیادہ حاصل ہو جائے, اہم ہونا چاہیے. سب سے اہم کیا ہے, رضا خوشنودی پروردگار. کمپٹیشن سے اگر رضا پروردگار, 1000 لوگ ہیں, کمپٹیشن اس میں ہے کہ سب سے پہلے میں خدا کو راضی کر لوں. نہیں, کمپٹیشن ہر جگہ ہے, مطلب مسجد میں افطار کی بات ہو, پارٹی کی بات ہو, کس کی افطار, میں نے عرض کیا کمپٹیشن کیا تھا. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک صاحب نے افطار کیا, مثلا اس میں پیزا بھی دیا, فالودہ بھی لے کر کے آئے, اور بہت سی دوسری چیزیں بھی, اور ایک صاحب نے جو اس سے بڑھ کر کے یہ کمپٹیشن, ٹھیک ہے, یعنی کوئی یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے لانا. نیت کا مسئلہ, غرض کیا ہے. اگر غرض یہ ہے کہ میں
अच्छी से अच्छी चीज रोजादार को, खुदा के मेहमान को रोजा इफ्तार करा दूं ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, तो बहुत अच्छी कंपटीशन है। पर नीलम, जैसे तुमने कंपटीशन का सवाल किया मौलाना साहब, इससे एक सवाल और भी निकलता है, कंपटीशन आजकल कुरान का भी हो रहा है, दीनी काम का होता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें? मैंने अर्ज किया कोई मसला नहीं दीन के, मगर नहीं साजिद साहब, एक ज़रा सी इस्लाह करनी पड़ेगी कि हमारे इस्लाम में दीनी मामलात का कंपटीशन दुनियावी मामलात के कंपटीशन की तरह से हुआ जा रहा है, इसे अलग करना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया कि दुनिया का कंपटीशन दुनियादारी के लिए है, दीन का कंपटीशन दुनियादारी के लिए ना हो, रज़ाए खुदा के लिए हो। यानी अगर आप तलावत कर रहे हो और आप किसी को इस नीयत से बता रहे कि शायद सामने वाला आपसे इंस्पायर हो जाए और फिर वो पढ़े, जैसे हम अक्सर दुआए अबू हमजा शुमाल या दुआ इफ्तिताह पढ़ते तो हम कहते हैं ना कि बहुत बेहतरीन था, बहुत सुकून हासिल हुआ पढ़कर, बहुत अच्छी, तो वो अलग ये अलग चीज़ है, यानी सुकून हासिल हुआ, वाकई इससे फ़ायदा ही हुआ, हासिल हुआ कि जो होना चाहिए, और अल्लाह ये वाकई जब खुदा से राज़ी होगा और खुदा भी उससे राज़ी होगा तो इत्मीनान क़ल्ब इंसान को हासिल होता है। ये बताने में कोई हर्ज नहीं, इसमें कंपटीशन करे किस लिए कर रहे हैं, ताकि कंपटीशन, एक आदमी है जो ठीक है नमाज शब में सब लोग पढ़ रहे हैं, एक आदमी है कि जो वाकई ज़्यादा वक्त दे रहा है, कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो एक पारा कुरान पढ़ रहा है, एक इंसान जिसको देख करके खुदा की खातिर रोज़ाना 2 पारा पढ़ रहा है ताकि अल्लाह को और ज़्यादा राज़ी कर सके, तो कोई हर्ज नहीं है। तो कंपटीशन ऐसा, लेकिन और इन्हीं इबादत में अगर गुरूर आ जाए या तकब्बुर आ जाए कि मैंने इतना पढ़ा, नहीं, जैसे तुमने कहा कि खुशी होती है, मैं पर्सनली बोलूँ, अगर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों तक मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि नीलम मैंने काफी कुछ इस बार पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गया रमजान, हर बार के मुकाबले इस बार काफी कुछ पढ़ लिया। ये एहसास तो हो, मगर जैसा आपने अर्ज किया ना कि गुरूर नहीं आना चाहिए। अगर गुरूर पैदा हो गया, एहसास बरतरी पैदा हो गई, मसलन यही कंपटीशन ठीक है, ये कंपटीशन इस हद तक के लिए कि तो ठीक है कि रज़ाए खुदा हासिल हो जाए, मगर अपने घर से आया नमाज शब पढ़ के मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए और सीना तान के जो है वो चारों तरफ मस्जिद के गोशे पे निगाह, कौन है हमारे बराबर, मैं तो नमाज शब पढ़ के आ रहा हूँ आज। अब जैसे ये एहसास पैदा हुआ कौन है मेरे बराबर, वहीं सब गया, सब कोयला हो गया, बिल्कुल जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ किया था, वो सब खत्म हो गया। उसी पे कंट्रोल करना है, इसी चीज को मद्देनजर कंपटीशन होना चाहिए रज़ाए खुदा के लिए, जी, अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर अल्लाह नहीं है तो किसी तरह कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, ये तो कुछ अहम बातें थी जो नीलम हम लोगों ने किया है, लेकिन नाजरीन एक और अहम सवाल की तरफ आप सबका जहन ले जाना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से नीलम ये बहुत अच्छा है कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोग सुनते हुए आए हैं कि सोना इबादत है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह और सारे लोग हर काम में मतलब आसानी ढूंढते हैं, और यंगस्टर की अगर हम बात करें तो वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और आसानी भी रहे, कन्वीनियंट हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है मौलाना साहब। तो अगर मैं सो रहा हूँ, रात भर जाग रहा हूँ रोज़ा खुलने के बाद और नमाज पढ़ के सोता हूँ मगरिब तक, यानी कहना चाहते हैं कि तो क्या प्रॉब्लम है? अगर दिन में सोता हूँ तो रोजा रख के सो रहे हैं, हुक्म इस्लाम भी है, सो रहे हैं, मतलब काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। साजिद साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और इस गोशे की तरफ मैं इशारा करना सोना इबादत है, तो जी इबादत कर रहे हो बिना पढ़े। बिल्कुल, अभी मैं अपने घर, ये कहे कि नाज़रीन कराम को बता रहा हूँ, मैं अपने घर की बात, अभी इसी नीमत शाबान की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या था कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि देखो शबे बारात है, मरहूमीन ख़ानदान के मरहूमीन के नज़र करते हैं, और उसके बाद नज़र के बाद खाना। तो मैंने बच्चों से कहा देखो बच्चों, ज़्यादा खाना ना खाना, अगर ज़्यादा खाना खा लोगे तो शबे बारात है, ये नीम शब है, शाबान है, रात की इबादत के ऊपर असर पड़ेगा और फिर इबादत नहीं हो पाएगी। मगर बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, उनको भूख लगी है, जो खा लिया। हुआ क्या बाद में, जब हम लोगों ने घर में आमाल शुरू करने लगे और शुरू किया और दुआ को मेला उसको पढ़ने लगे, तो एक मेरी बच्ची थी, करते करते बीच में थोड़ी सी जो आराम के लिए लेटा और एक जुमला कहा, काश कोई बता देता कि नीम शाबान में सोते रहो और इबादत का सवाब भी मिलता रहेगा। ये मेरी बच्ची ने। तो मेरा बेटा कैस बैठे हुए थे, तो
فوراً جواب دیا کہ ہاں وضو کر لو, وضو کر کے سو جاؤ اور عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. جی میں نے کہا بیٹا سوال بھی اچھا, جواب بھی تو اچھا. صحیح کہی ہے, بات تو صحیح کہی ہے تم نے. پھر بچے نے کہا امام سے اگر کسی نے پوچھا ہوتا نیمہ شعبان کے سلسلے میں کہ امام کوئی عمل بتائیے سوتے بھی رہیں اور ثواب بھی ملتا رہے, تو ضرور امام کوئی جواب ایسا دیتے. تو یہ مجھے یاد آ گیا آپ کے سوال سے, یہ میرے بچے جو گھر میں یہ کر رہے تھے, تو یہ بات درست ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ پورا ثواب بھی حاصل کر لے اور محنت بھی نہ کرنا پڑے, جی, اسے کسی طرح کوئی زحمت بھی نہ پڑے, اگر سو کے ثواب مل رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دن بھر سوتا رہے, ثواب بھی ملتا رہے. یہ آج ہے ہم کہتے ہیں شب قدر میں تجربہ بتاؤں آپ کو, شب قدر میں جب کھڑے ہو کر کے شب قدر کے اعمال کی فضیلت بیان کیجئے اور اعمال بتائیے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو گوشے سے آواز اٹھتی ہے مولانا صاحب وہ والا عمل بتائیے جس میں محنت کم ہے ثواب زیادہ ہے. جی جی, یعنی وہاں بھی یہ سوچ ہے, یہ نوجوانوں کی, دعا پڑھنے سے پہلے جوانوں کی یہ سوچ ہے. مگر دیکھیں میں عرض کروں کہ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات درست ہے, سوچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی بلندی حاصل کرنا چاہتا, آج کوئی بھی سائنسداں کوئی ڈاکٹر اگر بنا ہے تو سو کے نہیں بنا ہے, بہترین, جی وہ آرام کر کے نہیں بنا ہے, جی اس نے محنت کی ہے, رات دن ایک کر دیا ہے, اور اس نے ریسرچ کیا ہے, اس نے کتابیں پڑھی ہیں, اس نے جو واقعاً زحمت اٹھائی, بہت سے خوشیوں کے پروگرام کو قربان کیا, گھر کے شادیوں کو گھر کے شادی کو قربان کیا, نیند کو قربان کیا, بھوک کو قربان کیا, نہ جانے کتنے شوق کو اپنے قربان کیا, تب جا کے ڈاکٹر بنا ہے اور انجینئر بنا ہے اور وہ بلند مقام حاصل ملا. دنیا کا دستور دنیا کا یہ نہیں ملتا. جی, تو جب ہم دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت کرنا ہوگا, زحمت اٹھانا ہوگا. تو اسلام تو خود کہہ رہا ہے افضل الاعمال احمزها, سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ زحمت اٹھانا پڑے. تو پھر سونے کا یہاں پہ میں تھوڑا فوکس کروں, سونا عبادت ہے رمضان المبارک میں. سونا عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, وہ تو سانس لینا بھی عبادت ہے, تسبیح کا ثواب ہے, تسبیح کا ثواب ہے. کیا ہے سونا عبادت ہے, تو یہ اس لیے سونے کا ہی نہیں بلکہ اگر سانس لے رہے ہیں تو سانس بھی تسبیح کا ثواب ہے. یہ اصل میں اس کا راز ایک دوسرا موضوع آ جاتا ہے. ہلکا سا ہاں, اس سبب یہ ہے کہ اصل میں روزہ جو ہے نا صبح کی نماز کے وقت سے شروع ہوتا ہے, کب تک؟ مغرب کی اذان تک. یہ گویا 12 گھنٹہ لے لیجئے گا, 12 گھنٹہ کی عبادت ہے یہ پوری. جی, گویا آپ 12 گھنٹہ عبادت کی حالت میں ہیں, اور جو عبادت کی حالت میں ہوں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ عبادت کا ثواب ملے گا اسے. اچھا, سوئیں گے, جاگیں گے, سانس لیں گے, جو بھی کریں گے وہ عبادت کا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے نا, وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے, مگر خدا بند عالم بھی قرآن میں کہتا ہے کہ مومن کبھی بھی نیک عمل اور نیک دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. جی, یہ خود خداوند عالم کہتا ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. آسانی کون سی؟ کہ یہ انسان دنیا میں بہترین عمل کے ذریعے سے آخرت کی آسانی حاصل کر لے, تاکہ وہاں کسی طرح کوئی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہاں جب ہم زحمت اٹھائیں گے تو وہاں آسانی ملے گی نا. لیکن ہم نہیں چاہتے کون ایسا ہوگا جو یہاں بھی آسانی پائے وہاں بھی آسانی, تو نہیں, کون نہیں, مطلب سب کچھ یہی, سب لوگ کی یہی سوچ ہے, یہاں پہ بھی آسانی ہو اور وہاں پہ بھی آرام ہی آرام ہو. تو میں ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ سونا عبادت ہے, مگر ہم کیوں نہ سونے کے عبادت کے ساتھ ساتھ, اور ینگ کی اگر بات کریں ینگسٹر کی, تو ان کا کوئی انوالومنٹ گھر میں نہیں ہوتا مولانا صاحب, ایک دم فیکٹ ہے. درست, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئی تو گھر کے لحاظ سے سونا پسند کرتے ہیں, مطلب ماں باپ ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنا کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں میں عرض کروں گا کہ اپنے عزیز نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اگر دوسرے مہینے میں کوئی نیکی کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ماہ رمضان میں نیکی کرنے کا. تو اگر ہم گھر میں ماں باپ کا تعاون کریں, ہاتھ بٹائیں, مطلب یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے,
یہ تو بڑا مشکل والا کام بتا رہے ہیں مشکل والا کام بتایا، یعنی آپ ساجد صاحب یعنی آپ مشکل سمجھ رہے ہیں یہ تو ہماری جہاں عزت کی بات آ جاتی ہے. عزت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں مطلب ایک کلچر، ایک تھاٹ ہے سوسائٹی کا. عزت نہیں ہے، خدمت ہے. کہ افطاری بنانا تو خواتین کا کام خدمت ہے. شام چلی جاتی ہے. میں ناظرین اکرام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ساجد صاحب کے ہمراہ، جس میں ساجد صاحب بھی شامل ہیں، جی وہ یہ کہ ایک دن طے کریں 30 دنوں میں کہ 29 دن میری بیوی بنائے گی افطار، ایک دن میں بنا کر کے اسے افطار کراؤں گا. بہت بڑی ذمہ داری آپ دے رہے ہیں لوگوں کو. ایک دن میں بنا کر کے اسے آیا یہ خود تعاون ہے یا نہیں ہے، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے بیوی کے ساتھ. میں بناؤں گا نہیں لیکن آرڈر پتا بھی چلے گا کہ کتنی محنت لگتی ہے. یہ احساس تو ہوگا. کر دوں گا، کوئی دقت. اچھا ماہ رمضان کا یہ ہے نہیں فکر کہ بھوکے رہنے سے بھوکوں کا احساس ہوتا ہے. جی ہاں یہ کانسیپٹ ہے. پیاسے رہنے سے پیاسوں کا احساس ہوگا. تو ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں کام کرنے کا احساس ہوگا کہ اس حالت میں جو لوگ کام کرتے ہیں واقعی کتنی زحمت. آپ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ضرور بنائیں. میں درخواست کر رہا ہوں تمام حضرات سے، تمام لوگوں سے، واقعی میں یعنی یہ ایک عمل ایسا ہوگا جس میں تمام گھر والے کم سے کم ایک آپ کو بھی کال آئے گا پھر یقیناً. میں اپنے گھر میں جی تعاون کرتا ہوں. اچھا گھر میں تعاون کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں. کوئی شرف ہے، خدمت ہے. یہ مولا کائنات کبھی کبھی گھر کے بزرگ لوگ بھی آپتی کرتے ہیں. نہیں اسی طرح نہیں، اس میں بلکہ میرا کام تو بزرگوں کو بھی اس راہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے اگر وہ غلط سمجھتے ہیں. جو سوچ مولانا صاحب نیلم بتا رہے ہیں اگر وہ سوچ ہمارے گھر میں ہو آ جائے، گھر کا ماحول بدل جائے، گھر کا ماحول بدل جائے، گھر کے سارے اختلافات دور ہو جائیں. بلکہ جہاں اس طرح کے اختلافات ہیں اور جہاں پر واقعاً دو لوگوں کے درمیان میں رنجش ہے اور خوشیاں نہیں ہیں، تب دیکھیے ایک دن اگر جہاں واقعاً شوہر بیوی کے درمیان اختلاف، ایک دن ساجد صاحب جائیں کچن میں کہنے آپ بیٹھیے میں آپ کو کھانا بنا کر کھلاؤں، دیکھیے اس دن ساجد صاحب کی بیوی جو ہے بہت مشکل ہے مولانا صاحب، پر کوشش کرنے میں مشکل ضرور ہے ساجد، بٹ آئی ایم شیور کہ اگر ایسا کرتے ہیں ہمارے بردرز ٹرائی کرتے ہیں. یہ جملہ مجھے سننے کو بھی ملے گا فیملی. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ مرد کا مزاج یہ نہیں ہے کہ گھر میں کھانا بنائے، اور عورت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ باہر جا کے کمائے. یہ درست ہے، مگر کبھی اگر کام پڑے تو عورت باہر نکل سکتی ہے، اور مرد کے لیے بھی کبھی اگر ضرورت پڑے تو کچن میں جا سکتے ہیں. جی اور اگر ہمارے بردرز مولانا صاحب کی ایڈوائس کو فالو کریں گے خوش ہو رہی ہے مولانا جی تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے گھروں میں خوشی کا ماحول ہوگا. نہ میں نے نیلم کو خوش کرنے کے لیے نہ ناظرین اکرام کو خوش، میں نے جیسا کہ بحث چل رہی میں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے بات کہی ہے. بات صحیح ہے آپ کی، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا اس طرح سے نارملی کوئی بات کرتا نہیں ہے اور ہمت نہیں کر پاتے ہم لوگ. انسان کو کسی بیان سے کسی عمل سے اگر راحت مل جائے اور ایک ماحول میں جہاں شدت پائی جاتی ہے اور جبر پایا جاتا ہے، وہ جبر اگر ختم ہو جائے کسی عنوان سے تو اور سے بہترین ماحول ہو جائے، خوبصورت ماحول ہو جائے. بالکل ٹھیک. پھر دیکھیے اس ماہ رمضان کے روزے دیکھیں کتنے اچھے گزر جائیں گے. جی گھر کا ماحول بدل جائے گا. میرے خیال سے وقت بہت کم ہے، اگر کچھ سوال ہے نیلم. آخر میں مولانا صاحب آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سونا عبادت ہے لیکن ساتھ میں عبادت بھی کی جائے، ماہ رمضان کے لیے پریپریشنز کی جائے، تو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں جو اکثر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی چھوٹی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں، یا کون سے وہ خاص کام ہیں جو انجام دینا چاہیے. تو ہمارے جو ناظرین ہیں، خاص کر کے ہمارے جو چھوٹے ویورز ہیں، بچے ہیں، ورک فرام ہوم کا ٹائم چل رہا ہے، پیرنٹس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں 2 میسج ہے اپنے بچوں کے لیے اور عام طور سے ایک میسج ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اس حالت میں اپنے والدین کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے میں دلچسپی ظاہر کریں. جتنا میں یقین سے کہتا ہوں بچے جتنا ماں باپ کی عزت میں اضافہ کریں گے اتنا ہی ان کے پڑھنے لکھنے میں بھی اور ان کی زندگی میں بھی خوشی میں اضافہ ہوگا اگر اس کا خیال رکھیں گے. خاص طور سے ماہ رمضان کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ماہ رمضان میں یہ عمل دوسرے مہینوں کی نسبت سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا جو عمل یہی عمل کریں. یہ
दूसरी बात मैं तो आम मोमिनीन के लिए, आम नाज़रीन कराम खिदमत में अर्ज़ करूँगा, परवरदिगार आलम को क्या पड़ी थी कि वो मग़फ़िरत का महीना करार देता? जी, क्या उसको हमारे तौबा की ज़रूरत है? जी, क्या खुदा को हमारी इबादतों की ज़रूरत है? क्या अल्लाह ताला को अपनी रहमत को नाजिल करें? क्यों उसने कहा कि ये रहमत, मग़फ़िरत और जो है वो बरकत का महीना मैं करार दे रहा हूँ, इसमें जो भी सोएगा, सांस लेगा और जो भी तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसको गुनाह माफ़। क्योंकि अल्लाह को क्या पड़ी थी? ये सिर्फ़ अपने बंदों के ऊपर अपने रहमत और मग़फ़िरत को नाजिल करने के लिए, उसके गुनाहों को माफ़। मैं एक मिसाल दूँ, बस अपनी बात ख़त्म करूँ इसी पे, कि अगर दुनिया का कोई मुजरिम हो साजिद साहब, और उसने इतना बड़ा जुर्म किया हो कि कहीं की अदालत उसे माफ़ करने के लिए तैयार ना हो, दुनिया में कोई भी, उसे अगर ये मालूम हो कोई भी कानून दुनिया का या कोई भी कानून मुल्क का उसके जुर्म को बचा नहीं सकता है और उसको इसकी हिफाजत नहीं कर सकता है, लेकिन उस मुजरिम को अगर ये पता चल जाए कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहाँ चले जाएंगे तो वहाँ का एक कानून ऐसा है कि जो मुझे जुर्म से बचा लेगा, जी, तो आप बताइए वो इंसान सफ़र करके ज़हमतों को उठा करके तकलीफ बर्दाश्त करके उस मुल्क में जाएगा या नहीं जाएगा? बेशक बेशक, हम लोग पूरी कोशिश करेगा जी, कि जाके वहाँ अपने जुर्म को माफ़ करवा ले और वो आज़ाद हो जाए। जी, माह सियाम आम माफ़ी का जुर्म है, वो ऐलान है खुदावंद आलम की तरफ से कि अगर कोई भी किसी भी तरीक़े का जुर्म किया हो तो खुदा ऐलान करता है कि आओ मेरे इक़्तिदार में, मेरी हुकूमत में आ जाओ, मैं तुम्हें हर तरह के जुर्म से जो काबिले माफ़ है, जो अल्लाह के यहाँ दूसरे का नहीं है, उसे माफ़ कर दूँगा और उसकी ख़ताओं को बख्श दूँगा। तो फिर क्यों कोताही करता है इंसान माह सियाम में अल्लाह की बारगाह में आके इस्तिग़फ़ार और तौबा करना? लिहाजा इस माह रमज़ान में लम्हों से फ़ायदा उठाएं और खुदावंद आलम के आम माफ़ी के ऐलान से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बख्शवा लें। इलाही आमीन। नीलम, आई थिंक काफ़ी कुछ हम लोग ने बात किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में साथ दे रहे थे आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब क़िबला। बेहतरीन तरीके से नीलम के ज़रिए और हमारे ज़रिए, बल्कि ये हम दोनों के सवाल नहीं होते व्यूवर्स, आप जानते हैं ये आम जनता के सवाल होते हैं जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं और बेहतरीन तरीके से जवाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा तमाम नाज़रीन की तरफ से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। जी, मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम है कि इस माह बरकत में उसने चंद बातों को पेश करने की सआदत हासिल की। नाज़रीन कराम, आप तमाम लोगों की दुआओं को, मुनाजात को, रोज़ों को कबूल फरमाए और इसे नाम आमाल में करार दे और दुआ के खुदावंद आलम हम सब के आखिरी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और अल्लाह ताला अपने आखिरी वली के इक़्तिदार को ज़ाहिर करके आलमी हुकूमत को कायम करे और हम सबको उनके लश्कर में और उनकी हुकूमत में काम करने वालों में शुमार फरमाए। जी, इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं चर्चा टाइम में जो हम लोगों ने बातें की आप तमाम नाजरीन को बहुत पसंद आई होगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे बातें भी हुई हैं जिस पर बात बहुत कम होती है, चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन चर्चा ज़रूरी भी है और चर्चा ज़रूरी भी है। सही कहा नीलम। तो हम लोग ने कोशिश किया कुछ ऐसे मौजू पे चर्चा किया जाए जो समाज में चर्चा नहीं होती है, जिस बात पर समाज में चर्चा नहीं होती है। तो आई थिंक रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है नीलम कि शायद इसमें काफ़ी कुछ हम लोग कर सकते हैं। हाँ। एक महीने का ऐसा टाइम होता है कि थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो सोचिए, ध्यान दीजिए और हर लम्हे को अल्लाह ताला के लिए गुजारिए। हम सब के लिए भी दुआ करिएगा, चैनल विन की पूरी टीम के लिए दुआ करिएगा कि हम लोग भी जिस तरह से मतलब हो सके हम लोग बेहतर से बेहतर प्रोग्राम प्रेजेंट करें इंशाल्लाह। इसी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।